4 ہفتوں کے اندر یہ ٹرائل مکمل کیا جائے گا. اس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ چیلنج کرے گی. کیا وہاں پہ میڈیا کو پبلک کو الاؤ کیا جاتا ہے؟ اس قسم کی خبریں آئیں کہ جی کہ اربوں ڈالر کے ایم او یو سائن کیے گئے. زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے. السلام علیکم ناظرین، اوصاف اور اے بی این ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید. 2 ایشوز بڑے اہم ہیں آج کے. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں کا اعلان کر دیا اور 1-2 روز میں اس کا جو باضابطہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ بھی ہو جائے گا. ایک یہ پہلو، اور دوسرا بڑا اہم جو معاملہ ہے وہ انتخابی فہرستوں کا ہے. اس کے بعد جو دوسری سٹیج ہے اور وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں تمام، اور 90% انتخابی فہرستیں جو ہیں وہ اضلاع میں بھیج دی گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بنیادی 2 ریکوائرمنٹ تھیں وہ پوری ہو چکی ہے الیکشن کی. اب الیکشن شیڈول اناؤنس ہونا ہے اور الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق یہ غالباً 15 دسمبر کو ہو سکتا ہے، 14 یا 15 دسمبر کو. اس میں کچھ پولیٹیکل چیزیں بھی اس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں. نواز شریف جو لندن سے واپس آئے اور اس الیکشن کے لیے بڑی تیاری کر رہے ہیں بھرپور قسم کی شرکت کرنے کے لیے. ابھی کچھ قدغنیں، ان کی سزائیں راستے میں رکاوٹ ہیں، اور پھر ان کے بارے میں جو صادق اور امین کے حوالے سپریم کورٹ نے ڈکلیریشن دیا تھا وہ ایک سب سے بڑی قدغن کی راہ میں ہے. جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیسز کے معاملے میں ایک کیس رہ گیا تھا، اس کی 7 دسمبر کو ہیئرنگ رکھی گئی ہے. نیب کا حسب معمول جواب ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے کیسز کے اندر تھا، اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بریت اس کیس میں بھی مل جائے گی. لیکن پھر ایک آخری جو چیلنج ہے وہ رہ جائے گا سپریم کورٹ سے. جو ڈکلیریشن تھا صادق اور امین کے حوالے سے جو نااہلی تاحیات ثابت ہوئی تھی، اس میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے. انتظامی آر او جو ہیں وہ انتظامی افسران ہوں گے، ان کے کاغذات وہ الیکشن ایکٹ میں جو 5 سال کی مدت ہے زیادہ سے زیادہ نیلی کی، اس تناظر میں شاید وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ان کو چیلنج کیا جائے گا ہائی کورٹ میں، اور پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک آ سکتا ہے. اور پھر جو سپریم کورٹ نے پہلے جو ڈکلیریشن دیا تھا اس کے اوپر اسی کیس کے تناظر میں شاید اس سے بڑا بینچ بنا کر کوئی یہاں سے ریلیف دیا جا سکے. یہ ایک اسکیم نظر آتی ہے نون لیگ کے حلقوں کے اندر. تو کیا یہ عمل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ ابھی دیکھنا ہوگا. دوسرا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ اس وقت جو پی ایم ایل این کے مد مقابل جو ہے وہ پی ٹی آئی، دوسری پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، اس کو پبلک سپورٹ سب سے زیادہ عملی طور کے اوپر نظر آ رہی ہے. وہاں پہ ان کے چیئرمین کے لیے ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے. توشہ خانہ کیس میں ان کی اپیل جو ہے کہ وہ لگ چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سائفر کیس میں جو ہے کہ ان کی ضمانت کے لیے سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ چکا ہے. توشہ خانہ میں امید یہی ہے کہ الیکشن شیڈول سے پہلے ان کا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی ان کو ریلیف مل جائے گا، کیونکہ جس انداز کے اندر فیصلہ دیا گیا، گواہوں کو سنا نہیں گیا اور جو حق سماعت ہے وہ ختم کر کے یہ فیصلہ دیا گیا تھا، تو اس لیے اس کو فیصلے کے اوپر تو عمران خان کو ریلیف مل جائے گا. لیکن سائفر میں اہم ڈیولپمنٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے سنگل بینچ نے جہاں پہ ایک فیصلے کے اندر آبزرویشن دی تھی اور اس کو لکھ دیا تھا کہ 4 ہفتوں کے اندر اس کیس کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل کیا جائے. اب ٹرائل کورٹ نے بھی جو اڈیالہ جیل کے اندر سماعت کا فیصلہ دیا ہے اس کے اندر تحریری آخری پیراگراف میں یہ لکھ دیا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر یہ ٹرائل مکمل کیا جائے گا. اس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ چیلنج کرے گی. اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ اوپن ٹرائل کورٹ ہونا چاہیے جیل کے اندر بھی. جو اوپن ٹرائل کورٹ کے لوازمات ہیں وہ 1-2 روز میں سامنے آ جائے گا جب کل سماعت ہوگی. کیا وہاں پہ میڈیا کو پبلک کو الاؤ کیا جاتا ہے، کیا کاغذ پین پینسل لے جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، میڈیا والے جو ہے کہ اپنے موبائل فون کیمرہ لے کے جاتے ہیں، کیا وہ اجازت ہے یا نہیں. اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو پھر اس کے اوپر یقینی طور کے اوپر سوال اٹھیں گے اور پھر اس فیصلے کو دوبارہ ایک بار ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. پھر نیب کا ریفرنس جو ہے کہ باضابطہ طور کے اوپر دائر کر دیا گیا ہے جس میں القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے. تو اگر ایک کیس میں ریلیف ملتا ہے، دوسرے ملتا ہے، تو تیسرا جو ہے کہ وہ تیار ہو. اور اگر اس سب میں ہو جاتا ہے تو پھر 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے بھی نامزد ملزم کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو. تو لگتا یہ ہے کہ الیکشن تک چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل کے اندر رکھنا مقصود ہے اس وقت جو حکومت یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا، تاکہ وہ اپنی الیکشن کمپین نہ چلا سکیں. تو یہ ایک طرف نظر آ رہا ہے. دوسری طرف پاکستان کے جو سیاسی ماحول کے ساتھ ساتھ کچھ معاشی معاملات جو ہیں کہ وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے. اس میں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی تھی اس کی بھی کوششیں اپنی جگہ پہ ہیں. ابھی ریسنٹلی قطر، کویت اور یو اے ای کے ساتھ
دورے کیے گئے ہیں اور ابھی UAE کے اندر اس قسم کی خبریں آئیں کہ جی کہ اربوں ڈالر کے MOU سائن کیے گئے، جس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر ابھی آنے والے مہینوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ جو MOUs ہوتے ہیں یہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، یہ بائنڈنگ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اکنامک افیئر ڈویژن میں جائیں، فائنانس منسٹری میں جائیں، یہاں آپ کو کئی کھربوں ڈالر کے جو ہے کہ MOUs پڑے ہوں گے، لیکن پاکستان میں زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ تو اس لیے یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگلے 3 مہینوں میں، 2 مہینوں میں، 4 مہینوں میں شاید کوئی 10 ارب، 15 ارب، 20 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گا۔ اس کے اندر جب MOU سائن ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت سا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، بہت سے پروجیکٹ کو پیپرز کے اوپر لانا ہوتا ہے، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، آن گراؤنڈ کیا ریکوائرمنٹس ہیں، لیگل کیا ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بعد جا کے کوئی ایگریمنٹ تیار ہوتے ہیں، اور پھر ایگریمنٹس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی کئی جو مہینے دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکلی ایک اچھا سلوگن ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر جناب MOUs آ گئے ہیں اتنے ارب ڈالر کے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان پہ عمل کرنے کے لیے جو ہے کہ بہت ابھی وقت درکار ہوگا۔ تو ایسی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر خاص طور پر ٹرائل کورٹ، ریال جیل، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر بہت کچھ ہوگا، اور ان کا پاکستان کے الیکشن اور سیاست کے ساتھ براہ راست تعلق ہوگا۔